بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام دنیا کا مستقبل پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں مشرق وسطی خلیج کی پریشانیاں بڑھنے والی ہیں، امام مہدی علیہ السلام آ چکے ہیں، سعودیہ میں ہے، محمد بن سلمان کی غلط تربیت کی گئی ہے، اس کے باپ نے بھی گھپلے کیے ہیں، سعودی عرب میں خشوگی کے قتل والی کہانی دوبارہ دہرائی جائے گی۔ محمد بن سلمان بہت بڑا جنونی آدمی ہے، اس کا کہنا ہے اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے سعودی عرب کا نقشہ بدل دیا ہے، سعودی عرب میں سارا نظام بدل دیا ہے، اس کو بہت اذیت ملے گی، بہت بڑی اذیت ہوگی، تڑپ تڑپ کر مرے گا، اس کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ دوسرے نمبر پر خلیج، پورا ترکی، شام، ایران، سب ریاستوں میں اندھیر مچا دے گا، یہاں سے پھر سنی تحریک اٹھے گی، جدید اسلحے کے ساتھ سنی تحریک اٹھے گی، ترکی میں بھی اندھیر اٹھے گا، لاشوں کے انبار لگ جائیں گے، جیسے ہندو جنونی ہے ویسے عربی بھی جنونی بننے والے ہیں، ترکی پر حملہ ہوگا، یہود و نصارہ تباہی نکال دے گا، اسرائیل سے ایک سفیانی نکلے گا، وہ بھی تباہی مچا دے گا، وہ مدینہ شریف تک آ جائے گا، وہ بہت بڑا لشکر لے کر آئے گا، جب اسرائیل صف ہستی سے مٹ جائے گا، یہاں لشکر کشی ہوگی، اسرائیل کی وکٹ اڑنے کی دیر ہے، پھر کوئی امن و امان نہیں رہے گا، عرب ملکوں نے حیران کن فیصلے لینے ہوں گے، اسرائیل قیمت چکائے گا، چین چھا جائے گا، بازی لے جائے گا۔ بھارتی ایئر چیف نے کہا ہے کہ ہمیں لداخ میں فوجیں بھیجنی ہوں گی، چین ایک سال میں سارے علاقے پر فوجیوں کو لے آیا ہے، آج کے روز بھارتی جنگی جنون بگڑ گیا ہے۔ S-400 کی بھارتی پنجاب سیکٹر میں تعیناتی کے بعد پاکستان نے چین کی مدد کر دی ہے، بھارت نے پاکستان اور چینی علاقوں کو مزید خطرے میں ڈال دیا ہے، لیکن پاکستان نے اس کا توڑ نکال دیا ہے، 72 گھنٹوں میں بھارتی فوج سرنڈر کر دے گی۔ چین اور پاکستان کی بھارت کے ساتھ جنگ میں چین جنون میں آ گیا ہے، بپن راوت کی بیٹی پہلی بار پاکستان آئی ہے، اس نے پاکستان سے پناہ لی ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، پاکستان کا قرضہ ختم ہونے والا ہے، IMF اپنا سامان سمیٹ لے اور گھر چلی جائے، تمام معاملات اب ختم، IMF جائے، قرضہ ختم، پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے، 2024 کے بعد امریکہ کے اقتدار پر مسلمان سربراہ بیٹھ جائے گا، 19 ستمبر 2023 اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، فرانس کا معاملہ بھی ختم ہوگا، قبلہ اول کو انہوں نے مسلمانوں سے دور کر دیا ہے، 25 دسمبر گزر چکی ہے لیکن نواز شریف نہیں آیا، اس نے کہا تھا کہ 25 دسمبر والے دن نواز شریف وطن واپس آئے گا، اپیل خارج کرنے کا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن نواز شریف جیسے فرار ہوا ویسے اس کو ڈبل سزا دینی چاہیے۔ مریم صفدر ہر تاریخ پر چکر لگاتی ہے اور آخری تاریخ والے دن بلوچستان کے سابق جسٹس رانا شمیم کا بیان الفی لے آئی، سب کو حیران کر دیا، مودی پر سکنڈا لگا دیا تھا جیسے کوئی فیکٹری لگی، ایک کتاب میں لکھا تھا کہ جن جنرلوں نے مارشل لا لگایا وہ سب مہاجر تھے، ایک بھی پاکستانی نہیں تھا۔ نواز شریف اور اس کی پارٹی کے سارے ممبر کے دلوں میں فتور ہے، بے ایمانی ہے، دو نمبری کرتے ہیں، نواز شریف نے کبھی بھی اپنے دماغ بازو سے کام نہیں لیا، ایسے لوگ اپنے قول کے پکے نہیں ہوتے، تو آپ کو یقین کرنا چاہیے نواز شریف 25 دسمبر کو کیسے آئے گا۔ اصلی عاشق رسول وہ ہوتا ہے جو نبی کریم کی ہر بتائی ہوئی بات پر عمل کرے، یہ ہوتا ہے محبت کا تقاضا۔ نواز شریف کی لندن میں گرفتاری پکی ہے، اڈیالہ جیل اس کے انتظار میں ہے، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، نبی کریم نے فرمایا، مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ نے فرمایا ہے محمد اٹھو نماز ادا کرو، یعنی نماز ہر حال میں ادا کرنی چاہیے، نماز کی معافی نہیں ہے۔ راج ناتھ نے فرانس کے وزیر خارجہ سے درخواست کی ہے کہ پاکستان کا سی پیک روکا جائے، چین کے حملے سے بچا جائے، فرانس نے سنجیدگی سے قدم اٹھا لیا ہے، پاکستان اور چین کے خلاف طالبان باڑ اکھاڑ کر لے گئے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ صرف بے بنیاد خبر ہے، یہ طالبان نے نہیں وہاں کے مقامی لوگوں نے کیا ہے، ان کا کہنا تھا کہ یہ علاقہ افغانستان میں ہے، دشمن تو ایسے سمجھ رہے تھے جیسے اب پاک افغان جنگ ہوگی، کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے، اب طالبان کی نگرانی میں دوبارہ باڑ لگائی جا رہی ہے، انہوں نے باڑ کو صرف ہٹایا تھا، اکھاڑا نہیں تھا۔ چین اور روس کے درمیان جنگ میں مزید کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، پاکستان پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ پاکستان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، وزیر اعظم کی تقریر نے خود اس کو ہرا دیا، بھارت کہتا ہے اس نے OIC کو توڑ دیا ہے، لیکن اس کے منہ پر کچھ دن پہلے تماچا لگا ہے، مریم نواز پھر سے چکر دینے میں ہے، اس نے پاکستان کو مذاق سمجھا ہوا ہے، وزیر اعظم نے کہا کہ ہم ہار گئے ہیں، لیکن ان کو کیا لگتا ہے کہ اگلا وزیر اعظم نواز شریف بنائے گا؟ عمران خان کہیں نہیں جانے والا، تنقید تو روزانہ ہوتی رہتی ہے، مغرب نے کھیر پکا کر چین کے آگے رکھ دی ہے، چین نے دنیا کے معاشی حالات بدلے ہیں، امریکہ، فرانس، بھارت، اسرائیل سب کی اجارہ داری ختم، اب چین اور پاکستان کا حکم چلے گا، عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، عمران خان ہیلی کاپٹر یا جہاز پر سفر نہ کرے، کشمیر کا فیصلہ ہونے والا ہے، جو کشمیر کے فیصلے پر
دستخط کرے گا وہ زندہ نہیں رہے گا۔ عمران خان کے عالمی محاذ پر ڈنکے بج رہے ہیں۔ امریکہ کا چین سے چھیڑ چھاڑ مہنگی پڑ گئی، کالے گوروں کو مار مار کر چٹنی بنا دیں گے۔ سب بڑے بڑے دانشور، اینکر، صحافی 2022 کو 1971 سے ملاتے ہیں۔ پاکستان خود نہیں بلکہ دوسروں کو توڑے گا۔ سیاست کے اندر پاکستان اداس کرتا ہے۔ 30 اگست طالبان واپس کابل میں آئے، ان کو بلا کر دعوت دی ہے۔ امریکی ٹھوس ہو گئے۔ پیر صاحب نے دو ٹوک بات بولی تھی کہ مذہبی باتوں کا رجحان بڑھ جائے گا، مذہب کے لوگوں کو زیادہ اہمیت ملے گی، تحریک لبیک پنجاب میں بڑے معاملات کرے گی۔ یہ بات کافی دن پہلے پیر صاحب نے بتائی۔ 2022 میں یہ ملک ٹوٹنے کی بات کر رہے ہیں اور ساتھ جنگ کے خطرات بھی ہیں۔ نومبر اور دسمبر میں کوئی معاملات نظر آتے ہیں، ذرا خیبر اور واگا بارڈر پر یہاں کافی چھیڑ چھاڑ ہوگی، یہاں کوئی دو چار نہیں بڑی پاور کھڑی کرنی ہوگی، جنگ بھی ہوگی، لیکن ملک ٹوٹنے والا ہی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ 2022 میں کم، 2023 میں زیادہ جنگ ہوگی اور سب سے بڑی تبدیلی 2024 میں ہوگی۔ پیر صاحب نے کہا تھا 2011 سے 20 تک امریکی نہیں جائیں گے، امریکی فوج جائے گی تو 2021 میں جائے گی، اور 2021 میں امریکی فوج افغانستان سے نکل گئی۔ بھارت کے بھگوانوں اور ہندوؤں کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ایک دوسرے کو ماریں گے، یہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ وہ وقت قریب ہے جہاں بھارت کے ہندو ہیں وہ خود کو ختم سمجھیں، بت پرستی ختم اور کلمہ کو چلے گی، شرک کرنے والوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ دنیا صرف اس لیے چل رہی ہے کہ اللہ رحیم اور رحمان ہے، اللہ سب کچھ معاف کر دیتا ہے، لیکن اللہ شرک معاف نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بےحد پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام دنیا کا مستقبل پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔